بلکہ اس کام کے ساتھ ہمارا اصلاحی تعلق نہیں قائم ہوگا. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ یہ کام ولی گر ہے، خود ولی بنانے والا کام ہے. اگر اس کام سے کامیابی کا، تزکیے کا، ہدایت کا، ترقی کا یقین نہیں ہے تو اس کام کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز اور بزرگوں، سب سے زیادہ ضرورت اس کام پر یقین اور بصیرت کی ہے تاکہ ہمیں اس کام پر استقامت ہو. اگر کام سے یقین نہ ہوا تو کام کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا اور بے اثر سمجھ کر چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ اس کام کی تاثیر اس کام کی قربانیوں کے پورا ہونے میں ہے. اگر اس کام کی قربانیاں اور اس کام کے مطالبے نہیں پورے ہوئے تو اس کام کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ہمیں سب سے پہلے اللہ سے اس کام پر بصیرت مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کام پر یقین اور بصیرت عطا فرماوے، کیونکہ بصیرت کے بقدر استقامت ہوگی اور استقامت کے بقدر اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی. تو 4 باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں. مجھے 4 باتیں عرض کرنی ہیں. کام پر بصیرت، آپس کی اجتماعیت اور جامعیت، کہ ہم میں جامعیت کا مزاج ہو. اور چوتھی چیز صفات قبولیت، کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو صفات سے قبول کروانا. یہ 4 چیزیں کام کرنے والوں میں ہونی چاہیے. کام پر بصیرت، کام کرنے والوں میں اجتماعیت، ان کے مزاج میں جامعیت اور صفات قبولیت. تو پہلی چیز یہ ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنے کام میں بصیرت پر ہوتے ہیں. تو جو حالات، رکاوٹیں، قوم کی طرف سے اعراض، نبیوں کی دعوت کا قبول نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جو پیش آتی ہیں، یہ ان چیزوں میں، ان رکاوٹوں کے باوجود اپنا کام پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے اپنے کام سے، اپنی کامیابی کا. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس کام پر استقامت کا راز یہ ہے کہ ہم اس کام کو اپنی ذات کے لیے کریں، دعوت کو سمجھ کر چلیں کہ دعوت کی کیا تاثیر ہے اور دعوت کیوں دی جاتی ہے اور یہ دعوت کس کے لیے ہے. دیکھو، دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہمارے اندر کبھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو نہ بھلا دے، کہ دوسروں کی اصلاح کا جذبہ ہمیں اپنی ذات کی طرف سے بے فکر کر دے، کہ اصل میں دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. اصل میں دعوت، اے بھائی کیا ہوگا، سنو، دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اس کام کو اپنی ذات کے لیے کرو، تو جو اپنی ذات کے لیے کرے گا وہ صالح بنے گا. جو صالح بنے گا اللہ رب العزت اس سے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے. اس لیے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اصل اپنی ذات کے لیے ہے. اس کام میں ہم ابتدا میں اپنی ذات کے لیے کرتے تھے، جب کرنا آ گیا تو پھر ہمیں اس کام میں دوسروں کے تقاضوں نے چلایا.
اس خیال نے ہمیں اپنی ذات کو بھلا دیا. کہ ہماری نقل و حرکت، ہماری محنت، یہ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہو کہ یہ کام تربیت اور تزکیے کے لیے کافی ہے. اگر خدا نہ کرے یہ یقین نہ پیدا ہوا اندر، تو پھر ہمارا تعلق اس کام سے اصلاحی نہیں رہے گا. گویا ایک محنت، ایک نقل و حرکت اور جو دعوت ہے روح، اس عملی ڈھانچے کی مولانا اصف فرماتے تھے کہ یہ تو عملی ڈھانچہ ہے، اس کی روح دعوت ہے، اس کی روح دعوت ہے. سارا ڈھانچہ ہے دعوت، یعنی محنت کا بھی، عبادات کا بھی، یہ پورا ڈھانچہ ہے. اس میں جو روح پڑے گی وہ دعوت سے پڑے گی. اس میں جو روح پڑے گی وہ دعوت سے، دعوت اس کی روح ہے. ورنہ محنت ایک جسم ہے، اس جسم کی ساری افادیت، اس کی نقل و حرکت، اس کی ساری منفعت اس کی روح کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. قرآن نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ انسانیت خسارے سے نکل نہیں سکتی دعوت کے بغیر. یہ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے کہ انسانیت خسارے سے نہیں نکل سکتی دعوت کے بغیر. خسارے سے وہ لوگ بچیں گے اور نجات وہ پاویں گے جن میں 4 باتیں پیدا ہو جائیں: ایمان، اعمال صالحہ، دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. ایمان اعمال صالحہ اپنے اندر پیدا ہونا اور دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا یا برائی سے روکنا، یا ایمان اور عمل کی دعوت دینا، یہ بھی ایمان اعمال صالحہ کی طرح نجات کے لیے شرط ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 اسباب ہیں نجات کے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. ان 4 میں سے اگر ایک بھی کم ہوا تو اسباب نجات مکمل نہیں ہوں گے. اس لیے کام کرنے والوں کو اس کام پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ امت خسارے سے نکل نہیں سکی دعوت کے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ تمام نبیوں کے زمانوں میں یہ بات نظر آئی ہے